جو صورتحال پیدا ہو گئی جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے، 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ، اس سے میں مستعفی ہوں گا۔ جو میرے خیالات ہیں، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں۔ تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ باقی 17 مہینے گزرے، میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے، جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا، اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو، لیڈرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو۔ جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے، جس دلیری سے، جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے، میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکرٹری جنرل، میں ان سب کا، جیسے میں نے کہا، میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ورکر جو ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں، یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس وقت اسیر ہیں، اور ان کو فی الفور ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، اور آخری جو ہے وہ میرا لائحہ عمل آگے کیا ہے، وہ میں یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ کور کروں گا۔ سب سے پہلے تو 9 مئی کو شروع کرتے ہیں۔ 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مذمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں، لیکن میں ذرا سے تفصیل میں جان چاہتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے، 9 مئی کے جو واقعات تھے، وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے۔ جو اس دن ہوا، لوگوں کی جانیں گئیں، زخمی ہوئے لوگ، املاک تباہ و برباد ہوئیں، سرکاری بھی اور نجی بھی، لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا، ان کے اوپر حملے کیے گئے۔ فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے، میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا، اور خان صاحب نے جیسے، اور ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں یہ بات، کہ مسلم ممالک کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے 15-20 سال کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر۔ اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک ڈسپلنڈ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے ہی حالات دیکھنے کو ملتے جیسے شام کے نظر آئے، جیسے عراق کے نظر آئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے، بحیثیت وزیر اعظم کہا تھا یہی کنونشن سینٹر میں۔ تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر، اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی، فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے۔ اور اس دن جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ نہ صرف قابل مذمت ہے، بٹ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی، اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے۔ تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے، میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں، جو ملوث تھے اس کے اندر، ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے۔
لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں، کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جتنی میرے پاس نالج ہے، میں تو جیسے میں نے کہا میں 15 دن کی قید تنہائی سے آ رہا ہوں، لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارکن جو ہیں وہ لوگ زیر حراست ہیں، اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم ایسے ہوں گے جو ملوث ہوں، اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں. تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے، اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ تحقیقات ہونا، جو ملوث تھا اس کو سزا دینا، یہ انتہائی ضروری ہے. میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے بھی وہ اس دن کے مناظر ذرا زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے، یا دل کو میرے زیادہ لگے، کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے ہیں، سوائے میرے خیال میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں گا. باقی میرا تجزیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے. مجھے یاد ہے میں نے 2017 میں نیشنل اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی، جس میں میں نے 10 نام لیے تھے، اور میں نے کہا یہ نام کون ہے، آپ نے شاید سنے ہوئے نہ ہو. اور وہ 10 لوگوں کے نام تھے، 10 شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے. اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے. تو فوج جو ہے وہ صرف ان 2-3 بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں یا جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے. فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے. اور جیسے میں نے کہا میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا، میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے، یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے. اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار آن ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھتیجے، وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے. سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے. تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے. تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے، ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں. میں ملک کو دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا. تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے. عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال. آخری حصہ جو میں جس کا کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی، جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے، 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ، اس سے میں مستعفی ہوں گا. جو میرے خیالات ہیں، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں. تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں. باقی 17 مہینے گزرے، میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے، جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا. اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو، لیڈرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو. جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے، جس دلیری سے،
जिस हुब्बुल वतनी से मैंने इनको काम करते देखा है, मैं बहैसियत जो मेरी जिम्मेदारी थी सेक्रेटरी जनरल, मैं इन सबका, जैसे मैंने कहा, मैं दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मैं खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये वर्कर जो हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। और एक दफ़ा फिर आखिर में मैं ये मुतालबा करूँगा कि इनमें से बहुत सारे इस वक्त बेगुनाह लोग जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इस वक्त असीर हैं और उनको फिल फौर उनकी रिहाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल में क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, और आखिरी जो है वो मेरा लाएमल आगे क्या है, वो मैं ये 4 चीज़ें आपके साथ कवर करूँगा। सबसे पहले तो जी 9 मई को शुरू करते हैं। 9 मई के दिन जो वाक़यात हुए उसकी मज़म्मत जो है वो तकरीबन तमाम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं ज़रा सा तफसील में जान चाहता हूँ कि क्यों वो वाक़यात जो थे, 9 मई के जो वाक़यात थे, वो क्यों मुल्क के लिए ख़तरनाक थे। जो उस दिन हुआ, लोगों की जानें गईं, ज़ख्मी हुए लोग, इमलाक तबाह बर्बाद हुई, सरकारी भी और निजी भी। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा जो उस दिन ख़तरनाक बात हुई कि ऐसी तनसीबात जिनका फ़ौज से ताल्लुक़ था, उनके ऊपर हमले किए गए। फ़ौज का पाकिस्तान के अंदर क्या उसकी अहमियत है, मेरे ख्याल में इसका सबसे अच्छा तज़िया इमरान खान साहब ने पेश किया। और खान साहब ने जैसे, और एक दफ़ा नहीं, एक से ज़्यादा दफ़ा वो कह चुके हैं ये बात कि मुस्लिम ममालिक की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं पिछले 15-20 साल के अंदर, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से तबाही देखी गई है मुस्लिम दुनिया के अंदर। और खान साहब ने एक से ज़्यादा दफ़ा कहा है कि अगर वो ना पाकिस्तान में एक डिसिप्लिन्ड और ताकतवर फ़ौज होती तो शायद हमें भी वैसे ही हालात देखने को मिलते जैसे शाम के नज़र आए, जैसे इराक़ के नज़र आए। इसी के साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा कि मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान को मेरे फ़ौज की ज़रूरत है। बहैसियत वज़ीर आज़म कहा था यही कन्वेंशन सेंटर में। तो एक ख़ास फ़ौज की अहमियत है पाकिस्तान के अंदर, और ज़ाहिर है फ़ौज की ताकत जो है सिर्फ़ उसकी बंदूकों से नहीं होती। फ़ौज की ताकत जो है वो जब कौम पीछे खड़ी होती है तो फ़ौज की ताकत बनती है। और उस दिन जो मनाज़िर देखने को मिले वो न सिर्फ काबिल मज़म्मत है, बट एक बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि क्यों ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। और ज़ाहिर है उससे जो पैगाम गया मुल्क के बाहर वो भी इंतहाई तशवीशनाक पैगाम है। तो पहले भी इसकी बात की जा चुकी है। मेरे ख़्याल में एक शफ़ाफ़ तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद भी हो कि जो तहकीकात की जा रही हैं वाकई में जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मुलव्विस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो बेगुनाह हैं, क्योंकि इस वक्त हज़ारों लोग जो हैं वो, जितनी मेरे पास नॉलेज है, मैं तो जैसे मैंने कहा मैं 15 दिन की कैद तनाई से आ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है इस वक्त हज़ारों कारकुन जो है वो लोग ज़ेर हिरासत हैं। और ज़ाहिर है उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, शायद तकरीबन तमाम लोग ऐसे होंगे, बहुत कम ऐसे होंगे जो मुलव्विस हों, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह हैं। तो उनको छोड़ना भी जो है, और जल्द से जल्द छोड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तहकीकात होना, जो मुलव्विस था उसको सज़ा देना, ये इंतहाई ज़रूरी है। मेरे लिए ज़ाती तौर पे इसलिए भी वो उस दिन के मनाज़िर ज़रा ज़्यादा क्या कहना चाहिए तशवीशनाक थे, या दिल को मेरे ज़्यादा लगे, क्योंकि ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। भाई आप मुझसे आज कोई ऐसी बात नहीं सुनेंगे जो आप पहले नहीं सुन चुके हैं, सिवाय मेरे ख्याल में आखिर में थोड़ी सी मैं बात करूँगा। बाकी मेरा तज़िया जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पहले नहीं सुन चुके। मुझे याद है मैंने 2017 में नेशनल असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीर की थी जिसमें मैंने 10 नाम लिए थे और मैंने कहा ये नाम कौन है, आपने शायद सुने में ना हो। और वो 10 लोगों के नाम थे, 10 शहीदों के नाम थे जो उससे पिछले चंद हफ्तों के अंदर शहीद हुए थे।
اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے، تو فوج جو ہے وہ صرف ان 2-3 بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں یا جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے. فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے. اور جیسے میں نے کہا، میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا، میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے، یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار آن ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھتیجے، وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے. سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے. تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے، تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے، ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں. میں ملک کو دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا، تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے، عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال. آخری حصہ جو میں جس کا کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی، جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے، 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ، اس سے میں مستعفی ہوں گا. جو میرے خیالات ہیں، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں. تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں. باقی 17 مہینے گزرے ہیں، میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے، جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا. اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو، لیڈرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو. جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے، جس دلیری سے، جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے، میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکرٹری جنرل، میں ان سب کا، جیسے میں نے کہا، میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ ورکر جو ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں، یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس وقت اسیر ہیں اور ان کو فی الفور ان کی رہائی ہونی چاہیے. میرے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، اور آخری جو ہے وہ میرا لائحہ عمل آگے کیا ہے، وہ میں یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ کور کروں گا. سب سے پہلے تو 9 مئی کو شروع کرتے ہیں. 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مذمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں، لیکن میں ذرا سا تفصیل میں جان چاہتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے، 9 مئی کے جو واقعات تھے، وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے. جو اس دن ہوا
لوگوں کی جانیں گئیں، زخمی ہوئے لوگ، املاک تباہ و برباد ہوئیں، سرکاری بھی اور نجی بھی، لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا ان کے اوپر حملے کیے گئے۔ فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے، میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا، اور خان صاحب نے جیسے اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں یہ بات کہ مسلم ممالک کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے 15-20 سال کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر۔ اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک ڈسپلنڈ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے ہی حالات دیکھنے کو ملتے جیسے شام کے نظر آئے، جیسے عراق کے نظر آئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے، بحیثیت وزیر اعظم کہا تھا یہی کنونشن سینٹر میں۔ تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر، اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی، فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے۔ اور اس دن جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بٹ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی، اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے۔ تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے، میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں جو ملوث تھے اس کے اندر ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں، کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جتنی میرے پاس نالج ہے، میں تو جیسے میں نے کہا میں 15 دن کی قید تنہائی سے آ رہا ہوں، لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارکن جو ہیں وہ لوگ زیر حراست ہیں، اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم ایسے ہوں گے جو ملوث ہوں، اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں، تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ تحقیقات ہونا، جو ملوث تھا اس کو سزا دینا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے بھی وہ اس دن کے مناظر ذرا زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے یا دل کو میرے زیادہ لگے، کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے ہیں، سوائے میرے خیال میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں گا، باقی میرا تجزیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے۔ مجھے یاد ہے میں نے 2017 میں نیشنل اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی جس میں میں نے 10 نام لیے تھے، اور میں نے کہا یہ نام کون ہے، آپ نے شاید سنے میں نہ ہو، اور وہ 10 لوگوں کے نام تھے، 10 شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے، اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے۔ تو فوج جو ہے وہ صرف ان 2-3 بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں، جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے۔ فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے۔ اور جیسے میں نے کہا میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا، میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے، یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار آن ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھتیجے، وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے۔ سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے۔ تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے، تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے، ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں۔ میں ملک کو دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا، تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے، عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ یہ کتنی خطرناک صورتحال۔ آخری حصہ جو میں جس کا کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی، جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے، 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ، اس سے میں مستعفی ہوں گا۔ جو میرے خیالات ہیں، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں۔ تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ باقی 17 مہینے گزرے ہیں، میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے، جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا، اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو، لیڈرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو۔ جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے، جس دلیری سے، جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے، میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکرٹری جنرل، میں ان سب کا، جیسے میں نے کہا، میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ورکر جو ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں، یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس وقت اسیر ہیں، اور ان کو فی الفور ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، اور آخری جو ہے وہ میرا لائحہ عمل آگے کیا ہے، وہ میں یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ کور کروں گا۔ سب سے پہلے تو 9 مئی کو شروع کرتے ہیں۔ 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مذمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں، لیکن میں ذرا سا تفصیل میں جان چاہتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے، 9 مئی کے جو واقعات تھے، وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے۔ جو اس دن ہوا، لوگوں کی جانیں گئیں، زخمی ہوئے لوگ، املاک تباہ و برباد ہوئیں، سرکاری بھی اور نجی بھی، لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا ان کے اوپر حملے کیے گئے۔ فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے، میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا، اور خان صاحب نے جیسے، اور ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں یہ بات، کہ مسلم ممالک کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے 15-20 سال کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر۔ اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک ڈسپلنڈ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے ہی حالات دیکھنے کو ملتے جیسے شام کے نظر آئے، جیسے عراق کے نظر آئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے، بحیثیت وزیر اعظم کہا تھا یہی کنونشن سینٹر میں۔
تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر، اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی. فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے. اور اس دن جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بٹ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی. اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے. تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے. میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں جو ملوث تھے اس کے اندر ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں، کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جتنی میرے پاس نالج ہے، میں تو جیسے میں نے کہا میں 15 دن کی قید تنہائی سے آ رہا ہوں، لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارکن جو ہیں وہ لوگ زیر حراست ہیں. اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم ایسے ہوں گے جو ملوث ہوں، اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں. تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ تحقیقات ہونا، جو ملوث تھا اس کو سزا دینا، یہ انتہائی ضروری ہے. میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے بھی وہ اس دن کے مناظر ذرا زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے یا دل کو میرے زیادہ لگے، کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے ہیں، سوائے میرے خیال میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں. باقی میرا تجزیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے. مجھے یاد ہے میں نے 2017 میں نیشنل اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی جس میں نے 10 نام لیے تھے، اور میں نے کہا یہ نام کون ہے، آپ نے شاید سنے میں نہ ہو. اور وہ 10 لوگوں کے نام تھے، 10 شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے. اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے. تو فوج جو ہے وہ صرف ان 2-3 بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں یا جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے. فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے. اور جیسے میں نے کہا میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا، میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے، یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے. اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار آن ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھتیجے، وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے. سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے. تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے. تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے، ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں. میں ملک کو دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا. تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے. عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال. آخری حصہ جو میں جس کا کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے، 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں سیکرٹری جنرل
تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ، اس سے میں مستعفی ہوں گا۔ جو میرے خیالات ہیں، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں۔ تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ باقی 17 مہینے گزرے ہیں، میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے، جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا، اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو، لیڈرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو۔ جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے، جس دلیری سے، جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے، میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکرٹری جنرل، میں ان سب کا، جیسے میں نے کہا، میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ورکر جو ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں، یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس وقت اسیر ہیں، اور ان کو فی الفور ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، اور آخری جو ہے وہ میرا لائحہ عمل آگے کیا ہے، وہ میں یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ کور کروں گا۔ سب سے پہلے تو 9 مئی کو شروع کرتے ہیں۔ 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے، اس کی مذمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں، لیکن میں ذرا سا تفصیل میں جان چاہتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے، 9 مئی کے جو واقعات تھے، وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے۔ جو اس دن ہوا، لوگوں کی جانیں گئیں، زخمی ہوئے لوگ، املاک تباہ و برباد ہوئیں، سرکاری بھی اور نجی بھی، لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا، ان کے اوپر حملے کیے گئے۔ فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے، میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا، اور خان صاحب نے جیسے، اور ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں یہ بات، کہ مسلم ممالک کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے 15-20 سال کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر۔ اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک ڈسپلنڈ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے ہی حالات دیکھنے کو ملتے جیسے شام کے نظر آئے، جیسے عراق کے نظر آئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے، بحیثیت وزیر اعظم کہا تھا یہی کنونشن سینٹر میں۔ تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر، اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی، فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے۔ اور اس دن جو مناظر دیکھنے کو ملے، وہ نہ صرف قابل مذمت ہے، بٹ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی، اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے۔ تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے، میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں، جو ملوث تھے اس کے اندر، ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں، کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں، وہ جتنی میرے پاس نالج ہے، میں تو جیسے میں نے کہا میں 15 دن کی قید تنہائی سے آ رہا ہوں، لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارکن جو ہیں وہ لوگ زیر حراست ہیں،
اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم ایسے ہوں گے جو ملوث ہوں، اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں. تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے، اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ تحقیقات ہونا، جو ملوث تھا اس کو سزا دینا، یہ انتہائی ضروری ہے. میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے بھی وہ اس دن کے مناظر ذرا زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے، یا دل کو میرے زیادہ لگے، کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے ہیں، سوائے میرے خیال میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں. باقی میرا تجزیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے. مجھے یاد ہے میں نے 2017 میں نیشنل اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی، جس میں نے 10 نام لیے تھے، اور میں نے کہا یہ نام کون ہے، آپ نے شاید سنے میں نہ ہو. اور وہ 10 لوگوں کے نام تھے، 10 شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے. اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے، تو فوج جو ہے وہ صرف ان 2-3 بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں، جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے. فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے. اور جیسے میں نے کہا، میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا. میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے، یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے. اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے، کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار آن ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھتیجے، وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے. سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے. تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے. تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے، ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں. میں ملک کو دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا. تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے. عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں، اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال. آخری حصہ جو میں جس کا کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی، جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے، 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں. وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ، اس سے میں مستعفی ہوں گا. جو میرے خیالات ہیں، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں. تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں. باقی 17 مہینے گزرے ہیں، میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے، جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا. اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو، لیڈرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو. جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے، جس دلیری سے، جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے، میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکرٹری جنرل، میں ان سب کا، جیسے میں نے کہا، میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ ورکر جو ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں،
یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اس وقت اسیر ہیں اور ان کو فی الفور ان کی رہائی ہونی چاہیے. میرے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، اور آخری جو ہے وہ میرا لائحہ عمل آگے کیا ہے، وہ میں یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ کور کروں گا. سب سے پہلے تو جی 9 مئی کو شروع کرتے ہیں. 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مذمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں، لیکن میں ذرا سے تفصیل میں جان چاہتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے. جو اس دن ہوا، لوگوں کی جانیں گئیں، زخمی ہوئے لوگ، املاک تباہ و برباد ہوئیں، سرکاری بھی اور نجی بھی. لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا ان کے اوپر حملے کیے گئے. فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے، میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا. اور خان صاحب نے جیسے اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں یہ بات کہ مسلم ممالک کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے 15-20 سال کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر. اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک ڈسپلنڈ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے ہی حالات دیکھنے کو ملتے جیسے شام کے نظر آئے، جیسے عراق کے نظر آئے. اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے، بحیثیت وزیر اعظم کہا تھا یہی کنونشن سینٹر میں. تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر، اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی. فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے. اور اس دن جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بٹ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی. اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے. تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے. میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں جو ملوث تھے اس کے اندر ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں، کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جتنی میرے پاس نالج ہے، میں تو جیسے میں نے کہا میں 15 دن کی قید تنہائی سے آ رہا ہوں، لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارکن جو ہیں وہ لوگ زیر حراست ہیں. اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم ایسے ہوں گے جو ملوث ہوں، اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں. تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ تحقیقات ہونا، جو ملوث تھا اس کو سزا دینا، یہ انتہائی ضروری ہے. میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے بھی وہ اس دن کے مناظر ذرا زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے یا دل کو میرے زیادہ لگے، کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے ہیں، سوائے میرے خیال میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں گا. باقی میرا تجزیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے. مجھے یاد ہے میں نے 2017 میں نیشنل اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی جس میں نے 10 نام لیے تھے، اور میں نے کہا یہ نام کون ہے، آپ نے شاید سنے میں نہ ہو. اور وہ 10 لوگوں کے نام تھے، 10 شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے. اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے، تو فوج جو ہے وہ صرف ان 2-3 بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں، جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے. فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے.
جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے. اور جیسے میں نے کہا میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا، میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے، یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے. اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار آن ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھتیجے، وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے. سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے. تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے، تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے، ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں. میں ملک کو دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا، تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے، عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال. آخری حصہ جو میں جس کا کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی، جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے، 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ، اس سے میں مستعفی ہوں گا. جو میرے خیالات ہیں، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں. تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں. باقی 17 مہینے گزرے ہیں، میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے، جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا. اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو، لیڈرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو. جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے، جس دلیری سے، جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے، میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکرٹری جنرل، میں ان سب کا، جیسے میں نے کہا، میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ ورکر جو ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں، یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں. اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس وقت اسیر ہیں اور ان کو فی الفور ان کی رہائی ہونی چاہیے. میرے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، اور آخری جو ہے وہ میرا لائحہ عمل آگے کیا ہے، وہ میں یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ کور کروں گا. سب سے پہلے تو جی 9 مئی کو شروع کرتے ہیں. 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مذمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں، لیکن میں ذرا سے تفصیل میں جان چاہتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے، 9 مئی کے جو واقعات تھے، وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے. جو اس دن ہوا، لوگوں کی جانیں گئیں، زخمی ہوئے لوگ، املاک تباہ و برباد ہوئیں، سرکاری بھی اور نجی بھی. لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ
ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا ان کے اوپر حملے کیے گئے. فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے؟ میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا. اور خان صاحب نے جیسے اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں یہ بات کہ مسلم ممالک کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے 15-20 سال کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر. اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک ڈسپلنڈ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے ہی حالات دیکھنے کو ملتے جیسے شام کے نظر آئے, جیسے عراق کے نظر آئے. اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے. بحیثیت وزیر اعظم کہا تھا یہی کنونشن سینٹر میں. تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر. اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی. فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے. اور اس دن جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بٹ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی. اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے. تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے. میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں جو ملوث تھے اس کے اندر ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں, کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جتنی میرے پاس نالج ہے, میں تو جیسے میں نے کہا میں 15 دن کی قید تنہائی سے آ رہا ہوں, لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارکن جو ہیں وہ لوگ زیر حراست ہیں. اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے, شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے, بہت کم ایسے ہوں گے جو ملوث ہوں, اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں. تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ تحقیقات ہونا, جو ملوث تھا اس کو سزا دینا, یہ انتہائی ضروری ہے. میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے بھی وہ اس دن کے مناظر ذرا زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے یا دل کو میرے زیادہ لگے, کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے ہیں, سوائے میرے خیال میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں. باقی میرا تجزیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے. مجھے یاد ہے میں نے 2017 میں نیشنل اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی جس میں میں نے 10 نام لیے تھے اور میں نے کہا یہ نام کون ہے, آپ نے شاید سنے میں نہ ہو. اور وہ 10 لوگوں کے نام تھے, 10 شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے. اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں, آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے. تو فوج جو ہے وہ صرف ان 2-3 بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں یا جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے. فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے, آپ کی اور میری حفاظت کے لیے. اور جیسے میں نے کہا میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا, میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے, یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے. اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار آن ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا, میرے والد, میرے بھائی, میرے بھتیجے وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے. سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے, جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے, اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے. تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا, اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے, تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے, ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے, کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں. میں ملک کو دیکھ رہا تھا, تجزیہ کر رہا تھا, جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا, تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر.
پاکستان کی عدلیہ اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے. سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے. عدلیہ فیصلے کرتی ہے, عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے, جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے, اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال. آخری حصہ جو میں جس کا کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی, جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے, 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں. وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ, اس سے میں مستعفی ہوں گا. جو میرے خیالات ہیں, ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے, اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں. تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں. باقی 17 مہینے گزرے ہیں, میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے, جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا. اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو, لیڈرز کو, ٹکٹ ہولڈرز کو. جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے, جس دلیری سے, جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے, میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکرٹری جنرل, میں ان سب کا, جیسے میں نے کہا, میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ ورکر جو ہیں, تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں, یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں, یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں. اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اس وقت اسیر ہیں, اور ان کو فی الفور ان کی رہائی ہونی چاہیے. میرے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے, اور آخری جو ہے وہ میرا لائحہ عمل آگے کیا ہے, وہ میں یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ کور کروں گا. سب سے پہلے تو جی 9 مئی کو شروع کرتے ہیں. 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مذمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں, لیکن میں ذرا سے تفصیل میں جان چاہتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے. جو اس دن ہوا, لوگوں کی جانیں گئیں, زخمی ہوئے لوگ, املاک تباہ و برباد ہوئیں, سرکاری بھی اور نجی بھی. لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا ان کے اوپر حملے کیے گئے. فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے, میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا. اور خان صاحب نے جیسے, اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں یہ بات, کہ مسلم ممالک کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے 15-20 سال کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر. اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک ڈسپلنڈ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے ہی حالات دیکھنے کو ملتے جیسے شام کے نظر آئے, جیسے عراق کے نظر آئے. اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے. بحیثیت وزیر اعظم کہا تھا یہی کنونشن سینٹر میں. تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر, اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی. فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے. اور اس دن جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ
نہ صرف قابل مذمت ہے بٹ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی، اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے۔ تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے، میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں جو ملوث تھے اس کے اندر ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں، کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جتنی میرے پاس نالج ہے، میں تو جیسے میں نے کہا میں 15 دن کی قید تنہائی سے آ رہا ہوں، لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارکن جو ہیں وہ لوگ زیر حراست ہیں، اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم ایسے ہوں گے جو ملوث ہوں، اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں، تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ تحقیقات ہونا، جو ملوث تھا اس کو سزا دینا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے بھی وہ اس دن کے مناظر ذرا زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے، یا دل کو میرے زیادہ لگے، کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے ہیں، سوائے میرے خیال میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں گا، باقی میرا تجزیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے۔ مجھے یاد ہے میں نے 2017 میں نیشنل اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی جس میں میں نے 10 نام لیے تھے، اور میں نے کہا یہ نام کون ہے، آپ نے شاید سنے ہوئے نہ ہو، اور وہ 10 لوگوں کے نام تھے، 10 شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے، اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے، تو فوج جو ہے وہ صرف ان 2-3 بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں، جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے۔ فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے، اور جیسے میں نے کہا میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا، میرا 3 نسلوں